بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسماء معربہ کی اقسام اور ان کا اعراب۔ اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا اعراب مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے۔ جس کا اعراب چینج ہوتا ہے اسی کو معرب کہتے ہیں۔ تو اسی کی بات کر رہے ہیں، معرب کی اقسام اور ان کا اعراب۔ اسماء معربہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اسماء معربہ بالحرکات، اسماء معربہ بالحروف۔ اسماء معربہ بالحرکات کون سے ہیں یہ جانیں گے پہلے ہم۔ اسماء معربہ بالحرکات یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب ضمہ، فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، پیش زبر اور زیر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسماء معربہ بالحرکات 4 ہیں۔ نمبر 1 اسم مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف۔ اسم مفرد بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جمع مکسر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جمع مؤنث سالم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ البتہ غیر منصرف کا جو بیان ہے یہ اگلے 2-3 اسباق کے بعد انشاءاللہ آئے گا۔ ان کے اعراب کی تفصیل درج ذیل ہے، ملاحظہ کیجئے۔ اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ان دونوں کا اعراب ایک صحیح ہوتا ہے۔ ان کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے اور جری حالت کسرہ سے آتی ہے۔ اسم مفرد منصرف اس کی رفعی حالت دیکھیے، ھذا قلم تو ضمہ سے آئی ہے، یہ قلم پر ضمہ ہے۔ اور اس کی نصبی حالت اخذت قلما، ھذا قلم یہ قلم ہے، اخذت قلما میں نے قلم لیا۔ اخذت فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، اور قلما یہ مفعول ہے، اسی وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے فتح کے ساتھ۔ اس کے آگے ہے کتبت بقلم، کتبت میں نے لکھا بقلم قلم سے۔ بالکل سیم اعراب جو ہے نا اسی کا ہے، جمع مکسر منصرف کا، جو اسم مفرد منصرف کا ہے وہی اس کا ہے۔ ھذہ اقلام یہ قلم ہیں، اشتریت اقلاما اشتریت میں نے خریدے، اقلاما قلم بہت سے قلم۔ کتبت بقلم میں نے کئی قلموں سے لکھا۔ اس کے بعد ہے جمع مؤنث سالم۔ اس کا اعراب دیکھیے، اس کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی اور جری حالت کسرہ سے آتی ہے۔ نصبی حالت میں اس پر فتح نہیں بلکہ کسرہ ہی آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، رفعی حالت ہن مؤمنات، ہن یہ ضمیر ہے، ہن مؤمنات تو آپ دیکھیں گے تو یہ ضمہ سے آ رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت ضمہ سے آتی ہے۔ ہن مؤمنات، رأیت مؤمنات، مررت بمؤمنات۔ ہن مؤمنات وہ سب مومنہ ہیں، مومنہ عورتیں ہیں۔ رأیت مؤمنات، رأیت مؤمنات، رأیت میں نے دیکھا، مؤمنات مؤمنات کو میں نے مومنہ عورتوں کو دیکھا۔ مررت بمؤمنات میں مومنہ عورتوں کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع سبب میں سے، اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا پھر ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، اور اس کے آخر میں کسرہ نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ غیر منصرف کے آخر میں کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ اس کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی اور جری حالت فتح سے آتی ہے، نصبی اور جری حالت فتح سے آتی ہے۔
اس کو ملاحظہ فرمائیے، اس کی رفع حالت جاء احمد، احمد آیا، رأیت احمدا، میں نے احمد کو دیکھا، مررت باحمدا، میں احمد کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے نصبی اور جری حالت دونوں فتح سے آئی ہے، اور جری حالت اس کی کسرہ سے نہیں آتی، کیونکہ اس پہ کسرہ آتا ہی نہیں، تو کسرہ سے کیسے آئے گی؟ تنوین نہیں آتا ہے، تنوین اور کسرہ دونوں نہیں آتے ہیں۔ یہ ہو گئے اسماء معربہ بالحرکات۔ اب دیکھیے آگے اسماء معربہ بالحروف۔ اسماء معربہ بالحروف یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب، اسماء مطلب اسم کی جمع ہے، یہ وہ اسم ہیں جن کا اعراب واو، الف اور یا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسماء معربہ بالحروف تین ہیں، تثنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ۔ ان تینوں کا اعراب واو، الف اور یا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کی اعراب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تثنیہ، اس کی رفع حالت الف سے، نصبی اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ جیسے رفع حالت میں دیکھیے ہذان قلمان، قلمان یہ الف سے آ رہی ہے، دیکھیے قلمان، انہوں نے کہا تھا اس کی رفع حالت الف سے آتی ہے، ہذان قلمان، یہ دو قلم ہیں۔ اس کے آگے ہے اشتریت قلمین، یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ اس کی نصبی اور جری حالت آتی ہے۔ تو دیکھیے یا ما قبل مکسور نون مفتوح ہے، اشتریت قلمین، میں نے دو قلم خریدے۔ جری حالت دیکھیے کتبت بقلمین، میں نے دو قلموں سے لکھا۔ تو دونوں نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ ان کی نصبی اور جری حالت آ رہی ہے، جبکہ رفع حالت الف سے آ رہی ہے، جیسے ہذان قلمان۔ دوسرا ہے اعراب بالحرکات، جمع مذکر سالم، اس کی رفع حالت واو سے، نصبی اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ رفع حالت واو سے اور نصبی اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے جمع مذکر سالم کی رفع حالت جاء المسلمون، دیکھیے جاء المسلمون، واو ما قبل مضموم نون مفتوح کے ساتھ، جاء المسلمون، مسلمان آئے۔ رأیت المسلمین، یا ما قبل مکسور نون مفتوح، اس کے ساتھ میں اس کی نصبی اور جری دونوں حالت آئیں گی۔ رأیت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، اور جری حالت میں مررت بمسلمین، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا۔ تیسرا ہے اسماء ستہ۔ اسماء ستہ 6 ہیں، 6 کے 6 آپ دیکھ لیجئے۔ ابن، نمبر 1 ہے ابن، جس کا معنی آتا ہے باپ۔ نمبر 2 اخن، جس کا معنی آتا ہے بھائی۔ اور نمبر 3 ہے حمن، خاوند یا بیوی کی طرف سے مرد رشتہ دار۔ اب یہاں پر آپ سمجھنے کے لیے سسر کا معنی لگا لیجئے، سسر، حمن معنی سسر، حالانکہ دیور کا معنی بھی آتا ہے۔ فمن معنی آتا ہے منہ، اور ذو معنی آتا ہے صاحب، حنن معنی آتا ہے شرم گاہ، حنن معنی شرم گاہ۔ ان کی رفع حالت واو سے، نصبی حالت الف سے، اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ اسماء ستہ کے اعراب بالحروف کی شرائط، کچھ شرطیں ہیں۔ شروط مشترکہ، جو ایک سی شرط ہیں، یہ مکبرہ ہو، مصغر نہ ہو، یعنی ان کی تصغیر نہ ہو۔ جیسے رجلن، تو رجلن کی تصغیر ہے رجیلن، کتابن کی کتیبن، رجیلن چھوٹا مرد، چھوٹی کتاب کتیبن، تو یہ مصغر نہ ہو، اس کی تصغیر نہ ہو، مفرد ہو، تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو، مضاف ہو، اور یا متکلم کی غیر کی طرف مضاف ہو، یعنی یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، باقی کسی کی بھی طرف مضاف ہو۔ شروط مختصہ، وہ شروط جو الگ الگ پائی جائیں گی۔
فمن کے اعراب بالحروف کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ میم کے بغیر ہو۔ ذو کے اعراب بالحروف کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ ذو و معنی صاحب ہو، یعنی صاحب کے معنی میں ہو، الذی کے معنی میں نہ ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ اسم جنس کی طرف مضاف ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ابن دیکھیے، ابن، جاء ابو کا، یہ اس کی رفع حالت ہے، جاء ابو کا واو سے آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی رفع حالت واو سے اور نصبی حالت الف سے ہے اور جری حالت یا سے آتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ واو ہے، جاء ابو کا تیرا باپ آیا، رأیت ابا کا میں نے تیرے باپ کو دیکھا، یہ نصبی حالت ہے، مررت بابی کا میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا۔ اخن، اخن معنی ہوتا ہے بھائی، ھذا اخو کا یہ تیرا بھائی ہے، لقیت اخا کا میں تیرے بھائی سے ملا یا میں نے تیرے بھائی کو پایا۔ ملنے کا معنی بھی آتا ہے لقی کو، اور اس کا معنی پانے کا بھی آتا ہے، تو آپ ملنے کا معنی لگا لیجئے، لقیت اخا کا میں تیرے بھائی سے ملا، سرت مع اخی کا میں تیرے بھائی کے ساتھ چلا۔ حمون، حمون کا معنی شوہر لگا لیجئے، ھذا حمو کی یہ تیرا شوہر ہے۔ لقیت اگر شوہر ہے تو مطلب کی ہم لگائیں گے تو یہ عورت سے خطاب ہے، اور کو لگائیں گے ھذا حمو کا تو یہ مرد سے خطاب ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے، لقیت حما کی میں تیرے شوہر میں تیرے سسر سے ملا، یہ نصبی حالت ہے۔ جری حالت، اجتبی من حمی کا تو اجتناب کر، من حمی کا تو پردہ کر، یہاں پہ اس کا مطلب لگائیں گے تو پردہ کر، من حمی کا اپنے سسر سے، تو پردہ کر اپنے سسر سے۔ فمن معنی ہم نے پڑھا تھا منہ، ھذا فو کا یہ تیرا منہ ہے، نظف فا کا، نظف تو صاف کر، فا کا اپنے منہ کو، تو اپنے منہ کو صاف کر، اپنے منہ کو دھو۔ یہ جری حالت ہے، نظر تو الی فی کا میں نے تیرے چہرے کو دیکھا۔ اب ذو کا معنی ہوتا ہے صاحب، اور یہ کائے کے معنی ہوا صاحب کے معنی میں ہو، یہ اس کی شرط تھی۔ ذو، حامد ذو العزم، حامد ذو العزم ہے، ہمت والا ہے، حوصلے والا، یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ نصبی حالت دیکھیے، لقیت ذو العزم الف کے ساتھ، میں ملا ہمت والے سے، صاحب عزم سے ملا میں۔ قلت للعزم میں نے کہا صاحب عزم سے۔ اور ہنہ کے اعراب کو، ہنہ کو اعراب بالحروف دینا جائز ہے، مگر اعراب بالحرکت دینا زیادہ فصیح ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔